فرض کریں کہ روحانیت ایک آئی فون کی ایپ ہے، اور ایسی ایپ ہے کہ آپ اس ایپ کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں، لیکن اگر اس ایپ کا پاسورڈ کسی اور کے پاس ہے تو آپ اس ایپ کو استعمال کر کے خوب عبادتیں کرتے رہیں، خوب اللہ تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہیں، جب بھی وہ بندہ دیکھے گا ابھی یہ پہنچنے والا ہے وہ پاسورڈ چینج کر دے گا، آپ کی ایپ بند ہو جائے گی۔ اسی طرح سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو شیطان ایک کونے میں کھڑا تجھے دیکھ کے ہنستا رہتا، لگا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہا موڑ دوں گا۔ ابلیس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا جب آپ عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی دیکھو، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یو کے سے بھاگ نہ جائیں، یو کے میں کہیں بھی رہیں، یو کے سے نہ بھاگ جائیں، تو آپ کا پاسپورٹ میں لے لوں گا۔ اب آپ پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے نا، پاسپورٹ میرے پاس ہے۔ آپ بھلے گھر سے سوٹ کیس پیک کر کے ٹیکسی بلا کے ایئرپورٹ پر چلے جائیں، میں آرام سے بیٹھا رہوں گا کہ تھکتا رہے، تیرا پاسپورٹ تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بغیر تو جائے گا کیسے؟ اسی طرح شیطان بھی جب تو عبادتوں میں لگا ہوتا ہے وہ کونے میں کھڑا ہوا ہنستا رہتا ہے کہ لگا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہا موڑ دوں گا۔ یہ دل جو ہے ہمارا شیطان کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور یہ جو مولوی ہیں یہ شیطان نے بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ مولویوں کو کیوں بھرتی کیا؟ تنویر کو، اعظم کو، حافظ فرید کو، غفور علوی کو شیطان نے کیوں نہیں بھرتی کیا؟ کیونکہ یہ اچھے اداکار نہیں ہیں، دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ اس نے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا ہے کہ جن کے بارے میں دنیا کو تصور بھی نہ ہو کہ یہ بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ لمبی لمبی داڑیاں ہیں، قرآن شریف کی خوبصورت تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کیسے خیال آئے گا کہ یہ بھی شیطان کے چیلے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو انہوں نے بھرتی کیا۔ اور ان میں سے، ان مولویوں میں سے جس کو نفس پاک کرنے کا علم حاصل ہو گیا، دل کو پاک کرنے کا علم حاصل ہو گیا، وہ عالم حق بن گیا اور رسول اللہ کا خلیفہ ہو گیا، وہ عالم حق کہلایا۔ ایسا عالم جس کی زبان بھی اللہ اللہ کرے اور جس کا دل بھی اللہ اللہ کرے، ایسا عالم جس کی اپنی نماز بھی بیت المعمور میں جائے، اس کے پیچھے جو بھی پڑھے اس کی نماز بھی بیت المعمور میں جائے، وہ عالم حق ہے۔ ایسے عالم حق کی طرف پیٹ کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ نائب رسول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ لیکن ایسا عالم جس کے علم صرف زبان پر ہو اور دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہو، ایسے عالم کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا عالم الجاہل۔ صحابہ کرام نے قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ، پوچھا کہ عالم جاہل کون ہوتا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود، کہ عالم جاہل وہ ہے کہ جس کی زبان پر علم ہو، عالم اللسان جس کی زبان پر علم ہو، وہ جاہل القلب، اور اس کا دل جاہل یعنی کالا سیاہ ہو، صرف زبان ہی اس کی علم بیان کرتی ہو، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو۔ اور ہم کو بھی حکم دے دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں صرف ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ ہے دل۔ جس کے دل میں اللہ کا نور اتر گیا وہ ہدایت والا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا نور ذکر سرایت نہیں کرتا وہ گمراہ ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی۔ سرکار امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کی یہ تعلیم، اور تعلیم تو تعلیم ہے، سرکار گوھر شاہی کی یہ نظر عنایت۔ عنایت اردو کا لفظ بھی ہے اور عربی کا لفظ بھی ہے۔ عنایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عنایت کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کیئر، جو ہم کیئر کرتے ہیں نا،
اس کو عربی زبان میں عنایت بولتے ہیں، عنایہ۔ تو یہ سرکار گوھر شاہی کی نظر عنایت ہے کہ بغیر کسی کمٹمنٹ کے، بغیر کسی شرط کے، بلا شرط، وداؤٹ اینی کنڈیشنز، سب کو اس میں ذات اللہ کا ذکر عطا فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں اس میں ذات کو اتار دیتے ہیں۔ اور پھر جن کے دل سخت ہوں، جن کو جہنم کے لیے بنایا ہو، اگر ایسا جہنمی آ جائے اور وہ تکیہ کر لے، بھروسہ کر لے سرکار گوھر شاہی کی ذات پر، اور کہے کہ مجھے تو فضل چاہیے، آپ کا کرم چاہیے، میری تقدیر میں جہنم لکھی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے نہیں لکھی۔ تو یہ نظر ہے سرکار گوھر شاہی کی کہ وہ نظر ڈلتی ہے اس پتھر کے دل پر اور پاش پاش کر دیتی ہے اس پتھر کو، پاش پاش کر دیتی ہے۔ آپ لوگوں پر یہ اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے، اس پیغام کو، جو پیغام حق ہے، جو پیغام عشق ہے، جو اصلاح قلب کا پیغام ہے، جو رب کی طرف اس پیغام کو آگے بڑھانا تمام عبادات، تمام اذکار سے افضل ہے۔